والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت کیجیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، گردے کعبہ خوب پھرایا، گردے کعبہ خوب پھرایا، میدان عرفات دکھایا، میدان عرفات دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بغیر کوثر بیرے زمزم، بغیر کوثر بیرے زمزم، کر دے کرم اے رب اکرم، کر دے کرم اے رب اکرم، حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا، حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، مولا مجھ کو نیک بنانے، مولا
مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بحر صفا اور بحر مروہ، بحر صفا اور بحر مروہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، مولا بخشے ہو کا صدقہ، بخشے ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مناجات افطار کا سلسلہ ہے، اور آج وہ مبارک دن ہے کہ آج خوش نصیب حاجی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آج عرفہ کا دن ہے۔ مکہ پاک میں عرفات کے میدان میں اس وقت لاکھوں لاکھ حاجی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت گریہ و زاری کے اندر کئی مشغول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میدان عرفات یہ وہ مبارک مقام ہے کہ اس کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رفیق الحرمین میں جب میدان عرفات کے اندر داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو آپ نے رفیق الحرمین میں جو جملے لکھے ہیں، کس قدر عشق، مستی والے، محبت والے، دیوانگی والے آپ نے جملے لکھے ہیں، آپ وہ جملے سماعت فرمائیں کہ ہم تصور کرتے ہیں، اور تصور میں ہم بھی میدان عرفات میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر سا وقت ہے، میں کچھ عرض کروں گا۔ امیر سن کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لیجئے اب آپ عرفات شریف کے قریب آ پہنچے، تڑپ جائیے
اور آنسوؤں کو بہنے دیجئے کہ عنقریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہوں گے کہ جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں۔ فرمایا جب نظر جبل رحمت کو چومیں، لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ مزید آپ فرماتے ہیں دل سنبھالیں، نگاہیں نیچی کیے، لبیک کی پیہم تکرار کرتے ہوئے روتے روتے میدان عرفات پاک میں داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین اس وقت جو خوش نصیب میدان عرفات میں حاضر ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا اگلے سال ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو میدان عرفات میں حاضر ہو کر تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کر کر اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس یعنی احرام میں ملبوس جمع ہیں، ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یقین جانیے بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اور اللہ عز و جل کے دو نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ السلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب آپ بخوبی آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات میں ہی مٹتے ہیں۔ عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے، اور مزید فرمایا عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ ذلیل و حقیر اور غیظ یعنی سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا یہ شیطان دیکھتا ہے۔ فرمایا ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ خوش نصیب حاجی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ مبارک دن ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک جن خوش نصیبوں کا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا، جو حج مبرور کی سعادت پائیں گے، مولا ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمیں بھی اگلے سال بلکہ ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ آئیے دعا مانگتے ہیں رب کریم اس مبارک وقت کا صدقہ، ان لمحات کا صدقہ کئی خوش نصیب حاجی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے مالک مولا عز و جل کریم پروردگار، یا رب کریم یا رب رحیم، اے گناہگاروں کو بخشنے والے،
اے ہم گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، کئی خوش نصیب حاجی اس وقت عرفات کے میدان میں حاضر ہیں مولا، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں مولا، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مالک، پھر بھی نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں مولا، گناہوں سے نہیں بچ پاتے، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں مولا، پھر بھی نیک نہیں بن پاتے۔ اے مالک مولا عز و جل، تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ، تیری رحمتوں کا واسطہ مولا، جو اس وقت ان عرفات کے میدان میں حاضر حاجیوں پر جو رحمتیں جو برکتیں برس رہی ہیں مولا، ان رحمتوں میں سے ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، آج کئی گناہگاروں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا مولا، کئی گناہگار اپنے گناہوں سے تائب ہوں گے مولا، کئی کی آج بخشش ہو جائے گی مولا، کئی خوش نصیب آج جہنم سے آزاد ہوں گے مولا، ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ لاج رکھ لے آمین آمین گناہگاروں کی لاج رکھ لے گناہگاروں کی آمین نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا عیب محشر میں نہ کھول میرے، نام غفار ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کر تو ناراض ہو گیا یا رب مولا۔ اے مالک مولا عز و جل، آج کے مبارک دن کا صدقہ مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔
الله أكبر الله أكبر الله